ہو گئی بھاگنے کی کوشش پوری؟ اپنے پیچھے سے سرد آواز سنتے اسرا نے زور سے آنکھیں میچی۔ وہ کل شام کالج سے اغوا ہوئی تھی، ہوش آئے تو پاؤں لوہے کی زنجیر سے بندھے تھے اور پاس ہی کھانا اور پانی پڑا تھا۔ کل سے اب تک وہ مدد کے لیے چلاتی، خود کو کھولنے کی کوشش کرتے تھک چکی تھی جب اپنے پیچھے مردانی آواز سنی۔ اس کمرے میں عجیب سی خاموشی تھی۔ اسرا کو اب اس خاموشی سے خوف آیا تھا۔ وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھی تھی، پاؤں کی ہلکی سی حرکت کرنے پر زنجیر کا شور سا ہوتا تھا۔ اس نے ایک گہری سانس لی، پھر اپنے سامنے رکھا پانی کا گلاس اٹھایا اور ایک ہی سانس میں پی لیا۔ اس کی نظریں اپنی منگنی کی انگوٹھی پر گئی۔ دل نے ایک خواہش کی تھی کہ زین اسے بچا لے۔ بابا پلیز مجھے بچا لیں۔ اس نے دل میں اپنے باپ کو یاد کیا تھا جب مقابل ایک نقاب پوش مضبوط جسامت والا مرد اس کے قریب آ کر بیٹھا۔ وہ خوف سے فوراً پیچھے کھسکنے لگی۔ کون ہو تم؟ مجھے کیوں اغوا کیا ہے؟ تمہیں پیسے چاہیے نا؟ میرے بابا کے پاس بہت سارے پیسے ہیں۔ وہ روتے ہوئے اسے لالچ دے رہی تھی جب وہ سرد مسکراتی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگا۔ اپنے باپ کی طرح بہت زوم ہے تمہیں اپنے باپ کی دولت کا۔ ڈونٹ وری، تمہارے باپ کے ساتھ تمہاری اور تمہارے سارے خاندان کی اکڑ توڑنے کا بندوبست کیا ہے میں نے۔ کہتے ساتھ اگلے لمحے کمرے میں قاضی اور کچھ لوگ اندر آئے تھے۔ دیکھو تم جو بھی ہو مجھے جانے دو، میری منگنی بھی ہو چکی ہے، اسرا نے ندامت سے کہا تھا، آنکھوں میں آنسو تھے۔ اور تمہیں لگتا ہے مجھے فرق پڑے گا تمہاری اس نام نہاد منگنی سے؟ مقابل نے دھیرے مگر سرد لہجے میں کہا تھا۔ قاضی صاحب آپ نکاح پڑھائیں۔ جیسے جیسے وہ الفاظ قاضی کے زبان سے ادا ہو رہے تھے، اسرا کو اپنا دل بند ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ اسے مقابل کا نام اب پتہ چلا تھا، روحان سکندر۔ وہ کنفیوز تھی، اس نے یہ نام کہیں تو سنا تھا مگر اسے یاد نہیں آ رہا تھا کہ کہاں۔ نکاح ہو چکا تھا تو سارے لوگ باہر چلے گئے تھے۔ بھائی آپ کو لگتا ہے آپ نے اس سے نکاح کر کے صحیح کیا ہے؟ زوہان نے پریشانی سے پوچھا تھا۔ بدلہ بدلہ ہوتا ہے زوہان، پھر کیسے بھی لو یہ آپ پر منحصر کرتا ہے، روحان نے سکون سے کہا۔ اسے کسی بھی قسم کی فیلنگز محسوس نہیں ہوتی تھی مگر غصہ اور بدلہ اس کے سر پر سوار تھا۔ کم آن بھائی، اپنوں سے کیسا بدلہ؟ زوہان نے خفگی سے کہا۔ زوہان تم آج کل کچھ زیادہ بول رہے ہو، اب جاؤ اس لڑکی کو واپس چھوڑ کر آؤ۔ روحان نے نیا حکم جاری کیا تھا۔ بھائی ابھی آپ نے اس سے نکاح کیا ہے اور اب آپ اسے چھوڑنے کی باتیں کر رہے ہیں؟ زوہان نے ناگواری سے سوال کیا۔ زوہان تمہیں پتہ ہے کافی دنوں سے میرے بیلٹ میں کسی سے مار نہیں کھائی، کیا لگتا ہے تم سے شروعات کر دوں؟ روحان کی بات کو سمجھتے ہوئے اس نے خاموش رہنے میں ہی بہتری سمجھی تھی۔ چلے مجھے آپ کو گھر چھوڑنے کا آرڈر ملا ہے، زوہان نے اسرا کو کہا جو اپنے گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی، اسرا نے نرم آواز سے کہا، مگر آپ کو جانا ہوگا۔ زوہان نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی، اگر اس روحان یہاں آتا تو زوہان کو بیل سے مار کھانے سے کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ زوہان تمہیں کتنی دیر سے کہا ہوا ہے اسے چھوڑ کر آؤ۔ روحان جیسے ہی کمرے میں آئے تو حالت کچھ یوں تھی۔ اسرا واپس گھٹنے پر سر دیے بیٹھی تھی اور زوہان اس کے پاس بیٹھا تھا۔ زوہان، روحان نے غصہ سے اسے پکارا تھا۔ بھائی نہیں جانا چاہتی، زوہان نے ندامت سے کہا۔ تمہیں یہاں اس کے ساتھ بیٹھ کر اس کی باتوں میں آنے کا نہیں کہا، اسے چھوڑ کر آؤ اور پھر آفس میں ملو مجھ سے، روحان نے کہا اور جانے لگا مگر نظریں اسرا پر ٹہر گئی تھی۔ وہ اسے دیکھ رہی تھی، اس کی نیلی آنکھوں کو بڑے غور سے دیکھ رہی تھی۔ کس کے آفس ملوں، اپنے یا آپ کے؟ زوہان نے سوال کیا۔ اپنے، روحان نے جواب دیا اور جیسے ہی وہ کمرے سے نکلنے لگا اسرا کھڑی ہوئی تھی۔ زوہان بھی اس کے ساتھ کھڑا ہوا تھا۔ میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی، اسرا غصے سے چلائی تھی۔ تم یہاں سے جاؤ گے اور میں تمہیں خود چھوڑ کر آؤں گا۔ روحان نے اس کی کلائی پکڑی تھی اور اسے باہر لے جانے لگا۔ پلیز مجھے یہیں رہنے دو، دیکھو میں تمہاری بیوی ہوں نا۔ اسرا کے الفاظ پر روحان کے قدم تھمے تھے۔ سنو لڑکی، میں نے تم سے نکاح بدلہ لینے کے لیے کیا ہے، سمجھی؟ تم میری بیوی کا درجہ نہیں رکھتی، روحان نے کہا اور اسے واپس لے جانے لگا۔ دیکھو میرے گھر والے کیا سوچیں گے، میں کیسے 3 دن غائب رہی، پلیز میری عزت کا سوال ہے۔ اسرا نے ایک بار پھر اس کی منت کی تھی۔ پتہ ہے کیا، جو لوگ دوسروں کا گھر اجاڑتے ہیں نا، انہیں خود کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے۔ روحان نے اسے زبردستی گاڑی میں بٹھاتے کہا تھا۔ مگر میں نے کسی کا کچھ نہیں بگاڑا ہے، اسرا نے ناسمجھی سے کہا۔ پتہ ہے کیا، کبھی کبھی ماں باپ کی غلطیاں اولاد کے لیے سزا کا باعث بنتی ہے، روحان نے اپنی سیٹ سنبھالتے ہوئے اسے غصے سے کہا تھا۔ روحان نے اسے مین روڈ پر چھوڑ دیا تھا، وہ انتقام میں رحم نہیں کرتا تھا۔ اسرا کے اترتے ہی وہ گاڑی زن کرتا بھگا لے گیا تھا۔ اس کا رخ زوہان کے آفس کی جانب تھا۔ تھوڑی دیر میں زوہان راہداریاں پار کرتا دیکھا تھا اور اب اس کے قدم آفس میں تھے۔ آئیے کمشنر صاحب، زوہان نے مسکراتے ہوئے کہا۔
بکواس بند کرو زحان، اور مجھے یہ بتاؤ کہ سلمان شاہ کی کمپنی کے شیئرز خریدے یا نہیں؟ روحان نے جلدی سے سوال کیا۔ بھائی، پہلی بات کہ میں آپ کا سگا بھائی ہوں، پلیز مجھ سے کم پیار تو بات کیا کریں، اور دوسری بات میں نے بہت کوشش کی ہے مگر وہ نہیں مان رہا، بس ایک راستہ بچا ہے ہمارے پاس۔ زحان نے سنجیدگی سے کہا اور لیپ ٹاپ کی اسکرین اس کی طرف گھمائی تھی۔ تمہاری پہلی بات کا جواب یہ ہے کہ تم مجھے بہت عزیز ہو، بڑی محبت کرتا ہوں میں تم سے، اور دوسری بات کون سا راستہ بچا ہے؟ روحان نے کہتے ساتھ اسکرین پلے کر دی تھی۔ وہاں سلمان شاہ اپنی سابقہ سیکرٹری کے ساتھ ایک ہوٹل روم میں جا رہا تھا۔ اب یہ کوئی بزنس میٹنگ تو تھی نہیں جو وہ دونوں اکیلے یوں جاتے۔ ٹھیک ہے، میں اس لڑکی کا پتہ کرواتا ہوں، تب تک تم اپنی اگلے پروجیکٹ کی تیاری کرو۔ روحان نے اسے نیا حکم سنایا تھا۔ بھائی، اس سب میں اسرا کا کیا جائے؟ ایک دم زحان نے افسردگی سے پوچھا۔ ہماری ماں بھی معصوم تھی زحان، بھولو مت اس بات کو، روحان نے کہا اور آفس سے نکل آیا۔ اسے اپنے آفس بھی جانا تھا۔ اسرا جب سے گھر آئی تھی سب اس سے سوال کر رہے تھے، اگر کوئی خاموش تھا تو وہ صرف زین تھا۔ مجھے آرام کرنا ہے، اسرا کی آواز کسی کھائی سے آتی سنائی دی تھی۔ وہ بھاگتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف گئی تھی اور پھر خود کو قید کر لیا تھا۔ زین نے اسے جاتے دیکھا۔ کمرے میں آتے ہی اس نے ہر چیز ادھر ادھر کر دی تھی۔ اسرا کی ایسی حالت دیکھ کر سلمان شاہ نے پولیس میں کمپلین کر دی تھی اور ان بدقسمتی عروج پر تھی۔ کچھ پل بعد روحان سکندر ان کے گھر کی دہلیز پر تھا۔ اس سے اب اس گیم میں مزید مزہ آ رہا تھا۔ مسٹر سلمان، ہم تب تک کوئی ایکشن نہیں لے سکتے جب تک آپ کی بیٹی سے خود سوال جواب نہ کریں، ایک لیڈی پولیس آفیسر نے کہا۔ روحان خاموشی سے ساری کارروائی دیکھ رہا تھا۔ لیڈی پولیس آفیسر کی بات سن کر تھوڑی دیر میں ہی اسرا باہر آ گئی تھی۔ سوالوں کا سلسلہ شروع ہوا تھا۔ مجھے اس شخص نے زنجیروں میں جکڑ رکھا تھا اور پھر میرے ساتھ نکاح کر لیا اور پھر مجھے یہاں چھوڑ دیا۔ اسرا نے جلدی سے ساری سچائی بتائی۔ آپ کو اس شخص کا نام یاد ہے؟ روحان نے جان بوجھ کر اس سے پوچھا۔ اس کا نام، اسرا نے اپنے ذہن پر زور دیا مگر اسے روحان کا نام یاد نہیں آ رہا تھا۔ نہیں، مجھے یاد نہیں آ رہا۔ اس نے اپنے بالوں کو زور سے جکڑا تھا۔ کیا آپ کے پاس نکاح نامہ ہے؟ روحان نے دوسرا سوال کیا۔ اسرا نے نفی میں سر ہلایا۔ آئی ایم ریئلی سوری سر، مگر یہ ایک فیک کیس ہے۔ کالج کی فوٹیج سے صاف دکھتا ہے کہ مس اسرا شاہ نے خود اپنے ڈرائیور کو گھر بھیج دیا تھا اور پھر وہ اپنی دوستوں کے ساتھ چلی گئی تھی۔ ہمیشہ کہے کہ یہ ڈرگز یوز کرتی ہیں۔ روحان نے اپنی بات مکمل کی۔ آفیسر، اپنی زبان سنبھال کر بات کرو، سلمان صاحب چلائے تھے۔ مسٹر سلمان، آفیسر نہیں، آپ اس وقت حیدرآباد کے کمشنر سے بات کر رہے ہیں، سمجھے؟ اور باقی کارروائی ہو جائے گی تو آپ کو معلومات مل جائے گی۔ فی الحال آپ اپنی بیٹی کو سنبھالیں جو خود کے ساتھ پولیس کا بھی وقت برباد کر رہی ہیں۔ اسرا نے نم نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اسے کچھ یاد کیوں نہیں آ رہا تھا؟ اسے سمجھ نہیں آیا۔ کیونکہ میں نے تمہیں ایسی ڈرگز دی تھی جس سے تم باتیں بھول جاؤ گی۔ تم یہ تو یاد رہے گا کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا، مگر یاد نہیں۔ روحان نے اپنی گاڑی میں بیٹھ کر سوچا اور پھر سر پھیکے پھینک کر ہنسنے لگا تھا۔ یک دم اسرا کا چہرہ اس کی آنکھوں کے آگے لہرایا۔ وہ چونک کر سیدھا ہوا۔ روحان، نہیں، بالکل نہیں، دشمن کی بیٹی ہے وہ۔ اس نے اپنی نیلی آنکھیں رگڑی تھی۔ پولیس والوں کے جاتے ہی وہ ایک بار پھر آنسو سے رونے لگی تھی۔ تبھی زین اس کے سامنے والے صوفے پر بیٹھا تھا۔ میرا یقین کرے بابا، میں نے کچھ غلط نہیں کیا، اس نے مجھ سے نکاح کیا تھا۔ زین، تم میری بات پر یقین کرو پلیز۔ اسرا نے التجائی نظریں اٹھا کر زین کی طرف دیکھا۔ انکل، میں اس رشتے کو ختم کرتا ہوں۔ مجھے نہیں پتا کہ اسرا کے ساتھ کیا ہوا مگر مجھے اب اس پر یقین نہیں ہے۔ میں ایک شریف خاندان کا لڑکا ہوں۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ میری بیٹی خاندانی نہیں؟ سلمان شاہ غصے میں کھڑے ہوئے تھے، چلائے تھے۔ زین بھی ان کے ساتھ کھڑا ہوا تھا۔ خاندانی لوگوں کے گھر یوں پولیس نہیں آتی، زین نے کہا اور وہاں سے نکل آیا۔ اسرا کا دل آج صحیح معنوں میں ٹوٹا تھا۔ اسے لگا تھا کوئی نہ صحیح مگر زین اس کے ساتھ کھڑا ہوگا، مگر اب بیکار۔ بابا، میرا یقین کرے، میں سچ کہہ رہی ہوں، اسرا نے پھر سے کہا۔ میں جانتا ہوں میری بیٹی۔ سلمان صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، اسے سینے سے لگایا۔ وہ ایک بار پھر رونے لگ گئی تھی۔ رات کے 11 بج گئے تھے مگر وہ ابھی بھی شاہ ہاؤس کی پچھلی گلی میں اپنی گاڑی میں بیٹھا تھا۔ پورے 11:30 بجے وہ اپنی گاڑی سے نکلا تھا۔ اس کا رخ اب کے شاہ ہاؤس کی پچھلی سائڈ کی طرف تھا اور کچھ ہی دیر میں وہ ایک پائپ کی مدد سے اوپر چڑھ رہا تھا اور کھڑکی سے اندر آیا۔ اسرا اس وقت جائے نماز پر بچھائے اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائی ہوئی تھی۔ کسی کی موجودگی کا احساس ہوتے وہ پلٹی تھی اور اس سے پہلے کہ وہ چیختی، روحان نے جلدی سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا تھا۔ شش، چلانا نہیں۔ دھیرے سے اس کے چہرے سے ہاتھ ہٹایا۔ کیوں کر رہے ہو تم یہ سب؟ اسرا نے سوال کیا۔ میں کیا کر رہا ہوں؟ روحان انجان بنا تھا۔ مجھے سب یاد آ گیا۔
کہ کس طرح تم نے مجھے اغوا کیا تھا اور نکاح کیا، اور شام کو تم ہی آئے تھے نا؟ اسرا نے ناگواری سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بہت خوب، اگر تمہیں سب یاد آ گیا ہے تو یہ بھی یاد آ گیا ہوگا کہ یہ مقافات عمل ہے۔ روحان نے کمرے کا جائزہ لیتے کہا، مگر میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ اسرا نے روحان سے ہوتے ہوئے کہا، اچھا نو، تم نے نہیں۔ روحان نے نفی میں گردن ہلائی، تمہارے باپ نے۔ پھر نفرت سے کہا، تو پھر میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہو؟ سوال براہ راست تھا، کیونکہ اگر تمہیں اچھا سا انتقام لینا ہے کسی شخص سے تو اس کے پیارے کو توڑ دو، اور یقین جانو تم بہت عزیز ہو اپنے باپ کو۔ اسرا اس کی بات سن کر بس اسے دیکھے گئی۔ تمہیں کتابیں پسند ہیں؟ روحان نے بک شیلف پر بنی کتابوں کو چھوتے ہوئے کہا، مجھے بھی بہت پسند ہے۔ پھر دھیرے سے اعتراف کیا۔ اسرا نے قدم بڑھائے اور ریک میں لگی ساری کتابیں نیچے گرا دی۔ مجھے کتابوں سے نفرت ہے، دانت پیستے ہوئے غصے سے کہا۔ ہاں ہاں ہاں، اچھا لگا، یہ غصہ بھی مجھے اچھا لگا۔ روحان نے قہقہ لگاتے کہا، کیوں آئے ہو یہاں؟ اسرا نے سوال کیا۔ اوہ، اچھا کیا یاد دلا دیا، میں بتانے آیا ہوں کہ کل کا دن تمہارے لیے اور تمہارے باپ کے لیے بربادی کا دن ہے۔ بی پریپیئرڈ۔ روحان نے اس کے کان میں سرگوشی کی اور پھر جیسے آیا تھا ویسے چلا گیا۔ جس وقت وہ گھر آیا، سبحان اسے صوفے پر سویا ہوا ملا تھا۔ وہ اس سے 1 سال چھوٹا تھا، اس لیے اس کی ہر طریقے سے فکر کرتا تھا، مگر سبحان کا کہنا تھا یہ وہ برابر ہے۔ ابھی کوئی سبحان کو سیدھا کر کے لٹا تھا، وہ فوراً اٹھ گیا تھا۔ آپ آ گئے؟ سبحان نے نیند سے بوجھل آواز سے پوچھا۔ آ تو گیا میں، مگر تم یہ صوفے پر کیوں سو رہے ہو؟ روحان نے پیار سے پوچھا۔ آپ کا انتظار کر رہا تھا ڈنر پر، مگر مجال ہے جو آپ آئے، کام کرتے کرتے یہیں سو گیا، لگتا ہے شادی کرنی پڑے گی۔ سبحان نے آخری بات منہ بناتے ہوئے کہی تھی۔ کیوں بھائی، تمہیں شادی کی کیا ضرورت؟ ناشتہ میں بنا کر جاتا ہوں، لنچ ہم باہر کرتے ہیں، ڈنر سکینہ باجی بناتی ہیں۔ روحان نے اپنی نوکروانی کا نام لیتے ہوئے کہا۔ اچھا جی، پھر رومانس کس کے ساتھ کروں؟ آپ کے ساتھ یا کسی ریسٹورنٹ کے شیف سے یا سکینہ باجی سے؟ روحان جذبات میں نہ جانے کیا کیا بول رہا تھا۔ استغفر اللہ، شرم کرو، سکینہ باجی ہیں وہ ہماری۔ روحان نے کانوں کو چھوتے ہوئے کہا، ہاں سوری، مگر بتائے نا، باقی 2 آپشن میں سے کون سا چنوں؟ روحان کی بات پر اس کا قہقہ گونجا۔ میرے ساتھ کرے نا بس۔ ویسے یہ بتاؤ کل کی تیاری پکی ہے نا؟ روحان نے سوال کیا۔ ہے تو صحیح، مگر کیا ہم اسرا والی نیوز چھوڑ نہیں سکتے کیا؟ روحان نے دھیرے سے پوچھا۔ وہ جانتا تھا کہ روحان اس پر غصہ بھی کرے گا۔ نہیں، کسی پر کوئی رحم نہیں ہوگا، روحان نے سکون سے کہا، البتہ دل میں کہیں اسے برا لگا تھا۔ مگر اس وقت وہ چھوٹی تھی بھائی، اس میں تھی کیا غلطی؟ روحان نے ایک بار پھر سے منانے کی کوشش کی تھی، اور اب تو وہ آپ کی بیوی بھی ہے۔ روحان نے بات مکمل کی۔ پہلی بات، روحان چھوٹے ہم بھی تھے، دوسری بات یہ شادی بس ایک بدلے کے لیے ہے، تم جانتے ہو میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں۔ روحان نے سکون سے کہا، جی ایک بات آپ بھی یاد رکھیے گا، اس چڑیل کو میں اپنی بھابھی کے روپ میں کبھی قبول نہیں کروں گا۔ روحان نے کھڑے ہوتے کہا، کیا ہو گیا، کہاں چلے؟ روحان نے ہنستے ہوئے پوچھا، ڈنر نہیں کیا آپ کے چکر میں؟ روحان نے روحان سے ہوتے کہا، اگر صبح پورے حیدرآباد میں شور تھا، ہر نیوز چینل پر بس سلمان شاہ اور اس کی بیٹی کی خبریں پورے حیدرآباد میں تھیں۔ بریکنگ نیوز، سلمان شاہ کے اپنی سابقہ سیکرٹری کے ساتھ ناجائز تعلقات منظر عام پر تھا، اور کہا جاتا ہے کہ ان کی بیٹی ڈرگس لینے کی عادی ہے۔ سلمان شاہ کے تو مانو پیروں سمیت زمین نکل گئی تھی۔ بابا یہ سب کیا ہے؟ اسرا نے سوال کیا۔ نہیں، یہ کوئی جھوٹی خبر ہے، کوئی ہے جو مجھے برباد کرنا چاہتا ہے۔ سلمان شاہ گھبرا گئے تھے۔ جی بابا کوئی ہے، مگر آپ نے اس کا کیا بگاڑا ہے جو وہ اس طرح آپ کے پیچھے پڑ گیا ہے؟ اسرا نے سوال کیا۔ میں نے کسی کا کچھ نہیں بگاڑا۔ اسرا کو دیکھتے انہوں نے ندامت سے کہا، پھر قدم باہر کیے۔ ماما آپ ٹھیک ہیں؟ عائشہ بیگم صوفے پر نڈھال سی بیٹھ گئی تھی۔ جب انہوں نے پوچھا، کیسے ٹھیک ہو سکتی ہوں میں یہ سب سن کر، دیکھ لیا اپنے باپ کے کارنامے؟ عائشہ بیگم نے بے بسی سے کہا، ویسے ماما کیا آپ روحان سکندر کو جانتی ہیں؟ میں نے نام ہے کہیں، مگر مجھے یاد نہیں آ رہا، کہاں؟ اسرا نے اداسی سے کہا، وہ تو سکندر شیخ کا بیٹا تھا نا، تمہارے بابا کے دوست، مگر پتہ نہیں ایک عرصے سے ان سے ملاقات نہیں ہوئی، تمہیں کیوں یاد آیا وہ؟ عائشہ بیگم نے اگلا سوال کیا۔ نہیں کچھ نہیں، بس ایسے ہی نام سنا تو پوچھ لیا، اسرا نے کہا۔ میں نے تم کل بھی پوچھا تھا، دوبارہ پوچھ رہی ہوں، تمہارے ساتھ کسی نے کوئی زیادتی؟ عائشہ بیگم کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی۔ ماما پلیز، کہا نا اس نے مجھ سے نکاح کیا ہے، روحان سکندر نے مجھ سے نکاح کیا ہے، وہ بابا کو برباد کرنا چاہتا ہے۔ اسرا چلاتی تھی۔ کیا کہا؟ عائشہ بیگم حیران ہوئی۔ بھائی کیسا لگا میرا پلان؟ روحان اس وقت روحان کے آفس آیا تھا۔
تمہیں منع کیا ہے نا یہاں نہیں آیا کرو، مجھے بلا لیا کرو یا پھر گھر انتظار کیا کرو۔ روحان نے ابھی بات مکمل ہی کی تھی تبھی اچانک باہر شور گونجا تھا، میرے آفس میں ہی رہنا۔ آرڈر دیتے اس نے قدم باہر کیے تھے۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ روحان نے غصے سے پوچھا۔ سلمان شاہ اس کی طرف لپکا تھا۔ سن آفیسر، میری بیٹی کی نیوز تم نے آؤٹ کی ہے نا؟ سلمان شاہ نے روحان کا کالر پکڑا تھا۔ ایک کمشنر کے گریبان پہ ہاتھ ڈالنے کا مطلب جانتے ہیں آپ؟ اور یہ مقافاتی عمل ہے، یاد ہے سکندر شیخ اور ان کی معصوم سی بیوی عائرہ شیخ؟ روحان نے دھیرے سے سرگوشی کی۔ سلمان شاہ نے اس کی نیلی آنکھوں پر آج غور کیا تھا، وہ ہو بہو سکندر شیخ کی طرح تھی۔ ان کا دماغ معاف ہو گیا تھا۔ 2 لوگوں کی موت پر کھڑا ہے تمہارا یہ بزنس اور محل، یاد رکھنا بادشاہ کھیل میں اتر چکا ہے ڈیئر انکل۔ روحان کی سرد آواز اندر تک سنی دوڑ گئی تھی۔ سلمان شاہ کا سانس رک رہا تھا، وہ فوراً سے باہر نکلے۔ اب ان کا رخ گھر کی طرف تھا۔ یہ ایک شاپنگ مال کا منظر تھا۔ بہت شکریہ زینب میرے ساتھ شاپنگ پر آنے کے لیے، اسرا نے اسے مسکرا کر کہا۔ اب انکل کیا کریں گے؟ زینب نے سوال کیا۔ کچھ نہیں، وہ اسے ڈیل کر لیں گے اپنے طریقے سے، ویسے بھی آئے دن ایسی خبریں آتی رہتی ہیں بزنس مینس پر۔ اسرا نے خود کو مضبوط بناتے ہوئے کہا تھا۔ اور تمہارے بارے میں جو خبر ہے؟ زینب نے پریشانی سے پوچھا۔ سچ بتاؤں تو مجھے فرق نہیں پڑتا، تم جانتی مجھے اچھے سے، اسرا نے مسکرا کر کہا۔ ہاں میں جانتی تمہیں، اور یہ بالکل مت سوچنا کہ تم کبھی اکیلی ہو، تمہاری بیسٹ فرینڈ ہمیشہ تمہارے ساتھ تھی۔ زینب راجپوت جو اسرا کی بیسٹ فرینڈ تھی، اپنے آرٹس ایگزیبیشن کے لیے وہ 1 ہفتے سے ملک سے باہر تھی۔ آج لوٹی تو اسے سب کے بارے میں معلوم ہوا، اسے اسرا کی فکر ہو رہی تھی، اس لیے اس نے ملنے گئی اور پھر دونوں کا پلان باہر شاپنگ کا بن گیا تھا۔ ابھی وہ لوگ کسی بات پر بحث کر رہے تھے جب ان کے پاس ایک لڑکا آ کر رکا۔ ہائے اسرا، یقیناً اس نے اسرا کو ٹی وی پر دیکھا تھا۔ سوری میں آپ کو نہیں جانتی، اسرا نے سختی سے کہا اور آگے بڑھنے لگی، مگر وہ لڑکا ان کے بیچ میں آیا تھا۔ او کم آن، اتنی شریف بھی نہیں ہو تم جتنی بن رہی ہو، 3 دن غائب رہی تھی تم اپنے گھر سے، ایسا بھی کہاں گئی تھی؟ اس لڑکے نے بے باک بات سن کر زینب کو سخت غصہ چڑھا۔ ابھی وہ کچھ کہتی کہ اسرا نے اس لڑکے کے ایک تھپڑ مارا تھا۔ آئندہ میرے بارے میں بکواس کی تو بہت برا ہوگا۔ اسرا کے تھپڑ مارنے کی وجہ سے سارا مجمع سا جمع ہو گیا تھا اور روحان کو وہ بھیڑ میں بھی دکھ گئی تھی۔ تو نے مجھے تھپڑ مارا؟ اس سے پہلے وہ لڑکا اسرا تک وہ ہاتھ بڑھتا، ان دونوں کے بیچ میں روحان تھا۔ روحان نے اپنا کارڈ اس کے لڑکے کے چہرے کے آگے لہرایا تھا۔ اسرا کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، اس سب کی وجہ تم ہو، اسرا چلائی تھی اور ایک تھپڑ روحان کو بھی مار دیا تھا۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھتا رہا جب تک لوگ نظروں سے اوجھل نہ ہوئی۔ چلی گئی بھائی، روحان نے دھیرے سے کہا۔ ہاں، روحان جیسے ابھی ہوش میں آیا تھا۔ وہ آپ کو تھپڑ مار کر کب کی چلی گئی؟ روحان نے اسے تنگ کرتے کہا تھا۔ چپ کرو، چلیں ہم بھی؟ سوالیہ نظروں سے روحان سے پوچھا۔ جی چلیں، روحان نے ستائشی انداز میں کہا۔ وہ جب سے گھر میں آئی تھی خود کو قید کر لیا تھا، زینب کو وہ اس کے گھر چھوڑائی تھی۔ کیوں کر رہا ہے وہ انسان میرے ساتھ یہ سب؟ اسرا نے تکیہ اٹھا کر زمین پر پھینکا تھا۔ اس کے آنسو بند نہیں ہو رہے تھے اور اس کے پاس بس ایک راستہ تھا۔ بیڈ سائڈ ٹیبل پر اسے چھری پڑی دکھی تھی۔ کہاں جا رہے ہیں آپ بھائی؟ ڈنر بننے والا ہے۔ صوفے پر بیٹھا روحان کسی سے چیٹنگ کر رہا تھا جب اس کی نظر باہر جاتے روحان پر پڑی تھی۔ وہ ایک کیس کی فائل دینی تھی صفدر کو، بس جلدی آیا، روحان نے سوچتے ہوئے کہا۔ اچھا میں بھی چلتا ہوں ساتھ، روحان نے فون جیب میں رکھتے کہا تھا۔ ارے نہیں تم گھر پر بیٹھو، میں بس جلدی سے آیا، روحان نے کہا اور پھر بغیر روکے باہر کی طرف بڑھا تھا۔ نو، جیسے مجھے نہیں پتا نا، اپنی بیگم سے ملنے جا رہے۔ خیر مجھے کیا، روحان نے منہ بناتے کہا تھا۔ روحان جیسے ہی کھڑکی سے کود کر اوپر آیا تھا، اس کے پیروں سے زمین نکل گئی تھی۔ وہ نیم دراز فرش پر پڑی تھی، خون مسلسل اس کے ہاتھوں سے بہہ رہا تھا۔ اوہ شٹ، روحان نے جلدی سے جیب سے رومال نکالا اور پھر اس کے ہاتھ پر لپیٹا، گود میں لیا اور کمرے کے دروازے سے باہر آیا تھا۔ نیچے ہی اس کی نظر عائشہ بیگم پر پڑی تھی۔ کیا ہو میری بیٹی کو؟ عائشہ بیگم نے پریشانی سے کہا۔ شی ٹرائی ٹو کل ہر سیلف، روحان نے کہا اور اسے جلدی سے اپنی گاڑی میں ڈالا۔ اس کا رخ سول ہسپتال کی جانب تھا۔ چند منٹ میں ہی وہ اسے لے کر ایمرجنسی میں داخل ہوا تھا۔ پلیز اسے دیکھیں، روحان نے ایک نرس کو کہا۔ سوری مگر یہ پولیس کیس ہے، نرس نے اطلاع دی۔ میں اس شہر کا کمشنر ہوں اور اگر میری بیوی کو کچھ بھی ہوا تو میں ہسپتال کو آگ لگا دوں گا، سمجھی آپ؟ روحان تقریباً چلایا تھا۔ نرس نے اسے جلدی سے ایڈمٹ کیا تھا۔ اسرا کی سانس مدھم ہو گئی تھی۔
ہمیں بی پازیٹیو بلڈ کی ضرورت ہے۔ تھوڑی دیر بعد نرس سے خبر دی۔ میں کرتا ہوں انتظام، روحان کہتے ساتھ فون نکالا اور زحان کا نمبر ڈائل کیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ یہ سب کیوں کر رہا تھا، بس یاد تھا تو یہ کہ اس کی بیوی نے خودکشی کر لی ہے۔ ہاں بھائی کہاں ہیں آپ، ابھی تک نہیں آئے؟ زحان نے فون اٹھاتے ہی پوچھا۔ یار اس لڑکی نے خودکشی کر لی ہے، روحان نے اداسی سے کہا۔ کون سی لڑکی بھائی؟ زحان نے ناسمجھی سے پوچھا۔ اس طرح، اور یہ پہلی بار تھا جب اس کا نام لیا تھا۔ اسے بلڈ کی ضرورت ہے، تمہارا بلڈ گروپ بھی بی پازیٹیو ہے نا؟ پلیز اسے بچا لو، روحان نے التجا کی۔ کون سے ہسپتال میں؟ ابھی آ رہا ہوں، زحان نے اپنی کار کی چابی اٹھاتے ہوئے کہا تھا۔ تھوڑی دیر میں ہی زحان، سلمان شاہ، عائشہ شاہ اور زینب ساتھ پہنچے تھے۔ بھائی کہاں ہے وہ؟ زحان نے آتے ہی ساتھ اسے گلے لگایا تھا۔ روحان نے ایمرجنسی کی طرف اشارہ کیا۔ میں اسے بلڈ دے کر آتا ہوں، روحان نے جاتے ساتھ کہا۔ سلمان شاہ نے اس کو کالر سے پکڑتے دھمکایا تھا مگر وہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ انتقام بدلا، سب کہیں پیچھے رہ گیا تھا۔ روحان نے جلدی سے جا کر عشاء کی نماز ادا کی تھی اور پھر اس کے لیے دعا۔ جب اتنی محبت کرتے تھے تو اسے بدنام کیوں کیا؟ زحان کی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی تھی۔ کیونکہ وہ اسی لائق ہے۔ روحان کے الفاظ کہیں کھائی سے آتے ہوئے دکھائی دیے۔ نہیں، وہ اس لائق اتنا چھوٹا بھی نہیں تھا۔ میں یاد ہے مجھے ہماری دشمنی صرف سلمان شاہ سے ہی، آنٹی اور اس طرح بے قصور ہے، پلیز انہیں اپنی بیوی کے روپ میں قبول کر لیں۔ زحان نے التجا کی۔ اچھا آئیڈیا، سلمان شاہ سے نفرت کرے گی اب اس کی بیٹی۔ روحان نے اپنا نیا مائنڈ بنایا تھا اور زحان بس یہی سوچتا رہا کہ یہ اس کا آئیڈیا کب تھا۔ پولیس کو وہ کال کر کے پہلے بلوا چکا تھا۔ انسپیکٹر، اندر میری بیوی ہے اور میں نہیں چاہتا یہ لوگ اس کے آس پاس بھی رہیں۔ روحان نے اپنی جونیئر کو حکم دیا تھا۔ وہ اوکے سر ہلاتا چلا گیا تھا۔ اسرا کو ہوش آ گیا تھا۔ میں تو مل سکتی ہوں نا اس سے، میری بیسٹ فرینڈ ہے وہ۔ روحان نے پہلے اسے غور سے دیکھا، پھر اسے اپنے ساتھ آنے کا کہا۔ اپنی دوست کو سمجھا دو کہ یہ آج اس نے اپنی سسرال میں جا کر کری ہے اور کوئی تماشا نہ ہو۔ روحان کی بات پر اسرا نے کچھ نہیں کہا۔ اس کا اب کسی چیز میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ رات کے 3 بجے وہ اسے شیخ ہاؤس لائے تھے۔ کمرے میں لٹا کر زحان اور روحان اب صوفے پر بیٹھے تھے۔ آپ کو کیسے پتہ اسرا نے خودکشی کی کوشش کی تھی؟ زحان نے کافی کا گھونٹ لیتے ہوئے سوال کیا۔ مجھے نہیں پتا تھا، مجھے تو کال کی تھی ہسپتال والوں نے، روحان نے جلدی سے جھوٹ کہا۔ بھائی رہنے دے، جانتا ہوں راتوں کو کھڑکیاں پھلانگتے رہتے ہیں آپ، زحان نے مذاق اڑاتے کہا تھا۔ جی نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، روحان محفوظ ہوا تھا۔ You know that I am a hacker and you know that I hate when you spy on me، روحان نے منہ بناتے ناراضگی سے کہا۔ ہاں تو جب بڑا بھائی دیر رات پر آئے گا، گھر میں ڈاکہ ڈالے گا تو چھوٹے بھائی کو فکر تو ہوگی نا، زحان نے جلدی سے اپنا دفاع کیا تھا۔ ابھی روحان کچھ کہتا ہے اس کی نظر پیچھے کھڑے اسرا پر گئی تھی۔ اب کہاں کھو گئے؟ زحان نے کہتے ساتھ روحان کے تعاقب پہ نظریں کی تھی۔ کچھ چاہیے بھابھی آپ کو؟ زحان نے اپنی جگہ سے اٹھتے پوچھا۔ اسرا کو لفظ بھابھی اچھا لگا تھا مگر اس نے اپنی خوشی ظاہر ہونے نہیں دی تھی۔ ہاں مجھے بھوک لگی تھی، اسرا نے جواب دیا۔ آجا میں گرم کر دیتا ہوں کھانا، ویسے بھائی کھانا تو ہم نے بھی نہیں کھایا، آج جائے ساتھ کھاتے ہیں۔ زحان کی بات سن کر روحان نے اسبات میں سر ہلایا تھا۔ ویسے بھابھی آپ کو یہاں کوئی پریشانی نہیں آئے گی مگر کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتائیے گا، آپ کا دیور ہے نا، زحان نے کالر جھاڑتے کہا تھا۔ اسرا مسکرائی تھی۔ اسے یاد آیا تھا کہ سکندر شیخ کی بھی آنکھیں نیلی تھیں۔ کیا میں کل کالج جا سکتی ہوں؟ اسرا نے زحان کو دیکھتے سوال کیا۔ نہیں، تمہیں ابھی ریسٹ کی ضرورت تھی، روحان نے جلدی سے کہا۔ باقی ڈنر میں زحان اور اسرا ہلکی پھلکی باتیں کر رہے تھے۔ ڈنر کے بعد اسرا اپنے کمرے میں چلی گئی تھی جب زحان ہاتھ میں 2 چائے کے کپ پکڑے دروازہ نوک کر رہا تھا۔ ویسے روحان بھائی تھوڑے سخت ہیں مگر آپ فکر نہ کرنا، جب تک میں ہوں آپ کی کچھ نہیں کہیں گے، زحان نے کہا۔ رہنے دو، مجھے پہلی ملاقات یاد ہے، ذرا بھی نہیں سنی تھی اس نے تمہاری، اسرا نے خفگی سے کہا۔ ارے تب بات کچھ اور تھی اور اب بات کچھ اور ہے، زحان نے اسے مسخہ لگاتے کہا تھا۔ اسرا ہنس پڑی، پھر چائے کے ساتھ ان کی مزید باتیں چلی تھی۔ کچھ کرے سلمان، مجھے میری بیٹی کو دیکھنا ہے، پتہ نہیں کس حال میں ہوگی، ناشتے کے ٹیبل پر عائشہ بیگم نے کہا۔ وہ بدلہ لے رہا ہے مجھ سے، سلمان صاحب نے دھیرے سے کہا۔ کیا؟ عائشہ بیگم سن بھی نہیں پائی تھی۔ کچھ نہیں، میں بس کہہ رہا ہوں، فکر نہیں کرو، میں کچھ کرتا ہوں، سلمان صاحب نے کہا اور چلے گئے۔ یا اللہ میری بیٹی کی حفاظت کرنا، عائشہ بیگم نے دعا کی تھی۔ ویسے تمہاری ہابی کیا ہے؟ دیر سے سونے کی وجہ سے وہ آج لیٹ اٹھے تھے۔ روحان تو ابھی بھی سو رہا تھا۔ اسرا کی وجہ سے زحان نے سکینہ باجی کو فل ٹائم کام پر بلا لیا تھا۔
میری 2 ہی ہابی ہیں، کتابیں پڑھنا اور ہیکنگ۔ زحان نے سکون سے کہا، تمہیں پتہ ہے نا ہیکنگ الیگل ہے، مگر تمہارا بھائی تو خود کمشنر ہے۔ اسرا نے خود کو بات کر جیسے خود ہی جواب دیا تھا۔ ہاں مگر ایک اور شخص بھی ہے جس کی وجہ سے میں ہیکنگ کرتا ہوں اور وہ مجھے کچھ بھی ہونے نہیں دے گا۔ زحان نے مسکراتے ہوئے کہا، اور وہ کون ہے؟ اسرا نے سوال کیا۔ اٹس اے سرپرائز، زحان نے دھیمی سی سرگوشی کی تھی۔ اس کا مطلب بابا کی وہ فوٹیج تم نے ہیک کی تھی؟ اسرا کو یاد آیا۔ غصہ نہ ہونا بھابھی، مگر ہاں وہ میں نے ہی کی تھی، زحان نے سکون سے کہا۔ کیا وہ سچ تھی؟ اسرا نے بھاری دل سے پوچھا تھا۔ اس نے خواہش کی تھی کہ جواب نہ ہو۔ سچ تھی، بلکہ مجھے تو کچھ اور بھی پتہ چلا تھا مگر میں نے بھائی کو نہیں بتایا۔ زحان نے سوچتے ہوئے کہا، مجھے تو بتا دو، اسرا نے معصوم سے شکل بناتے کہا۔ زحان نے گہرا سانس لیا اور پھر اسکرین کا رخ اس کی طرف کیا۔ یہ دیکھیں، لائبہ پریگننٹ تھی، یہ رہی اس کی رپورٹ، اور سلمان شاہ نے انہیں ابارشن کروا کر باہر ملک سیٹل کر دیا، اس لیے اس پر اس افیئر والی خبر کا زیادہ اثر نہیں کیا۔ اسرا اس نیوز اور فوٹیجز کو دیکھ کر واقعی چونک گئی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے بابا ایسے ہیں، اسرا نے اداسی سے کہا۔ خیر وہ تو اس سے بھی برے ہیں، مگر پلیز آپ یہ بات بھائی کو نہ بتانا ورنہ وہ مجھ پر غدار ہونے کی مہر لگا دیں گے۔ زحان نے التجائی انداز میں کہا، میں کون سا تمہارے بھائی کی دوست ہوں جو جا کر بتا دوں گی؟ اسرا روحان کے ذکر پر خفا سی ہوئی تھی۔ بیوی تو ہے نا، زحان نے جواب دیا تو اسرا خاموش ہو گئی۔ ویسے تم میرے بابا سے کس چیز کا بدلہ لے رہے ہو؟ اسرا نے سوال کیا۔ اس کا جواب آپ کو بھائی دیں گے، ان سے پوچھنا، زحان نے سکون سے کہا۔ یہ شام کا وقت تھا جب گھر کے باہر گاڑی آ کر رکی تھی۔ انجان لوگوں کو شیخ ہاؤس میں آنے کی اجازت نہیں تھی، اس لیے اسے وہیں روک لیا گیا تھا۔ میں آ گئی ہوں تمہارے بتائے گئے ایڈریس پر، مگر یہ لوگ مجھے اندر آنے نہیں دے رہے، زینب نے فون پر کہا۔ زحان نے اس کے بعد سن کر کال کاٹ دی تھی۔ پاگل انسان ہے، بندہ جواب تو دے دیتا ہے، زینب نے اس کے فون بند ہونے پر غصے سے کہا۔ اگر اس کی آئی ڈی ہیک نہ ہوئی ہوتی تو وہ مر کر بھی یہاں نہیں آتی۔ آپ اندر جا سکتی ہیں، گارڈ نے کہا تو وہ اندر آئی۔ ڈرائنگ روم میں پہنچ کر پتلاشی نظروں سے ادھر ادھر دیکھا۔ زینب، اسرا نے اسے آواز دی۔ اسرا، زینب اس کی گلے لگی تھی۔ کیسی ہو میری جان، اور تم یہاں کیسے؟ زینب نے اسے محبت سے دیکھا تھا۔ یہی میرا نام نہاد شوہر کا گھر ہے، اسرا نے منہ بناتے کہا تھا۔ تم یہاں کیسے؟ پھر جلدی سے سوال کیا۔ مجھے یہاں کسی نے بلایا تھا، اس بدتمیز نے میرا انسٹا ہیک کر لیا ہے، زینب نے منہ بناتے کہا جب اندر زحان اور روحان آئے تھے۔ کیسا لگا سرپرائز بھابھی؟ زحان نے ستائشی انداز سے پوچھا۔ بہت اچھا، اسرا مسکرائی تھی۔ روحان کی نظر اس کے چہرے پر تھی، وہ مسکراتے ہوئے زیادہ اچھی لگتی تھی۔ روحان نے سوچا، اصولاً تو ایسے سرپرائز شوہر کو دینے چاہیے۔ اسرا نے آخری بات ناگہانی سے کہی تھی۔ ویسے مسٹر تم مجھے ایسے بھی بتا سکتے تھے، میرا انسٹا ہیک کرنے کی ضرورت نہیں تھی، زینب نے زحان کو دیکھتے ہوئے خفگی سے کہا۔ جانتا ہوں لیکن اٹس زحان اسٹائل، زحان نے مسکرا کر کہا۔ ذرا کمرے میں آؤ، بات کرنی ہے، روحان نے کہا اور کمرے کی قدم بڑھا دیے۔ ویسے بھائی کی ہی پلاننگ تھی یہ سرپرائز دینے کی، زحان نے دھیرے سے سرگوشی کی اور کمرے کی طرف چلا گیا۔ کمرے میں آتے ہی روحان کی غسیلی نظریں اس پر جمی تھیں۔ تمہیں نہیں لگتا تم اس لڑکی کے زیادہ کلوز ہو رہے ہو؟ میں اسے طلاق دینے والا ہوں جلد، روحان نے سکون سے کہا۔ بھائی رہنے دے، مزید جھوٹ نہ کہیں، زحان نے ترکی بہ ترکی کہا۔ کون سا جھوٹ کہا ہے میں نے تم سے؟ روحان ایک دم ہی غصہ آیا تھا۔ یہی کہ آپ اسرا کی محبت کرتے ہیں اور آپ کی کوئی گرل فرینڈ نہیں ہے، زحان نے سکون سے کہا۔ کتنی بار کہا ہے میری جاسوسی مت کیا کرو، روحان نے غصہ سے کہا۔ اور کتنی بار کہوں مجھے آپ کی فکر رہتی ہے، زحان نے غصے سے کہا۔ آپ کو بس ہمارے بارے میں سوچنا ہوتا ہے، پلیز بھائی ہم بڑے ہو گئے، اب آپ اپنے مستقبل کے بارے میں بھی سوچیں، اور پلیز اسرا کو سچ بتائیں، پھر دیکھتے ہیں وہ کسے چنتی ہے، زحان نے کہا اور جانے لگا جب روحان کی آواز پر اس کے قدم رکے تھے۔ دیکھ لینا وہ اپنے باپ کو چنے گی، روحان نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ سچ کو چنے گی، مگر اگر اس نے اپنے باپ کو چنا تو جیسا آپ کہیں گے ویسا ہی ہوگا، زحان نے کہا اور باہر نکل گیا۔ کافی دنوں کا طوفان کل صبح ایک نیا رخ لانے والا تھا۔ صبح فجر کا وقت تھا جب روحان کو نماز پڑھنے کے بعد نیند نہیں آ رہی تھی، سو فریش ہوا لینے کی غرض سے وہ باہر لان میں آ گیا تھا۔ جیسے ہی اس نے قدم لان میں رکھے تھے اس کی نظریں اسرا پر ٹکی تھیں، وہ اسے دیکھ کر واپس جانے لگی تھی، مگر روحان نے اس کی کلائی پکڑ کر اسے روکا۔ کچھ بات کرنی ہے مجھے، روحان کی بات سن کر وہ واپس لان میں موجود کرسیوں تک آئی تھی، پھر بیٹھ گئی۔
میرے بابا سکندر شیخ اور تمہارا باپ سلمان شاہ دونوں دوست تھے۔ میرے بابا بہت محنتی تھے۔ اپنے دم پر انہوں نے ایک بزنس ڈیل کریک کی تھی جو کہ 1 کروڑ کی تھی، مگر تمہارے باپ سے یہ بات ہضم نہیں ہوئی تھی اور انہوں نے میرے بابا پر جھوٹے الزام لگائے۔ بات کرتے وقت روحان کی آنکھوں میں نمی تھی۔ پتہ ہے اس زمانے یہ میڈیا نہیں تھا، مگر پھر بھی لوگوں نے میرے بابا کے الزامات کو صحیح مان لیا۔ تمہارے باپ میری ماں کے ساتھ برا برتاؤ کیا، تو پتہ ہے ہماری چھوٹی بہن وہ صدمے میں چلی گئی، اور پھر خیر تمہارے باپ نے ہم 5 کا قتل کیا تھا، مگر میں اور زوہان بس بے ہوش ہوئے تھے۔ شاید اللہ کو بھی نامنظور تھا ہمارا مرنا۔ تب سے میں نے ایک چیز ٹھان لی تھی، کچھ بھی ہو جائے میں سلمان شاہ کو برباد کر دوں گا۔ تم پر جو الزام لگا کر وہ تو بس ایک ڈرگس کا تھا، میرے ماں پر تو نہ جانے کتنے ناجائز تعلقات کا الزام لگا تھا، اور اس سب کی جڑ تمہارا باپ تھا۔ تم میری بیوی ہو، میری محبت ہو، اب یہ تم پر منحصر کرتا ہے کہ تم کس کا سائڈ لو۔ اور ہاں، میں نے جو کچھ بھی کیا ہے میں اسی کی معافی مانگتا ہوں، روحان نے کہا اور وہاں سے چلا گیا تھا۔ اور یہ وقت اسرا کے لیے مزید مشکل بن گیا تھا۔ اس کا باپ اتنا غلیظ انسان تھا، اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ روحان کے جانے کے بعد وہ بس سوچوں میں گم تھی۔ اس کی سوچ کے پیچھے ایک پل سا بنا تھا جس کے ایک بار اس کا باپ تھا تو دوسرے پائس کا شوہر۔ یا اللہ مجھے مضبوط بنانا۔ اس نے دعا کی تھی اگر وہ اب سچ جانے کے بعد بھی خاموش رہی تو یہ اس کی غلطی ہوتی، اور اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ کھڑی رہے گی۔ سورج آبوتاب سے اپنی جگہ پر تھا، مگر شیخ ہاؤس میں ماحول کچھ اور تھا۔ پولیس، میڈیا، ہر طرف شور تھا۔ روحان سکندر کو پولیس اریسٹ کر چکی تھی ایک قتل کے الزام میں۔ ہر طرف افراتفری کا ماحول تھا۔ اتنی جلدی تو کورٹ میں پیشی نہیں ہوتی، مگر اس وقت جج کے سامنے کھڑا تھا۔ اسے اب تک سمجھ آ گیا تھا کہ یہ سب سلمان شاہ کا کیا گیا ہے۔ اس پر الزام تھا کہ روحان سکندر کا ناجائز تعلق تھا اس عورت سے، اور غصے میں آ کر اس نے اس کا شوہر کا قتل کیا تھا۔ روحان متلاشی نظروں سے ارد گرد دیکھا، مگر نہ ہی زوہان وہاں تھا اور نہ ہی اسرا۔ کیس کی سنوائی شروع کی جائے، جج نے حکم جاری کیا تھا، اور تبھی اس کی نظر زوہان اور اسرا پر پڑی، مگر ان کے ساتھ کوئی وکیل نہیں تھا۔ سلمان شاہ بھی وہاں موجود تھا۔ وکیل نے سارے الزامات لگانے شروع کیے۔ روحان نے خاموشی سے اس وکیل کی بات سنی۔ کیا آپ کے پاس کوئی وکیل ہے؟ جج صاحب نے سوال کیا۔ روحان نے نفی میں سر ہلایا، مگر عین اسی دوران کورٹ میں وہ داخل ہوئی تھی جس کی کسی کو امید بھی نہیں تھی۔ الیرا سکندر، ایک بہت ہی مشہور اور قابل وکیل۔ میں روحان سکندر کا کیس لڑ رہی ہوں۔ الیرا نے بات کرنی شروع کی تھی۔ کیا آپ کے پاس کوئی ایلیبائی ہے جو یہ ثابت کرے؟ جج صاحب نے سوال کیا۔ کوئی میرے تین ایلیبائی ہیں، زوہان سکندر ان کے بھائی، اسرا شاہ ان کی بیوی، اور زینب راجپوت ان کی بیوی کی بیسٹ فرینڈ۔ اور یہ CCTV فوٹیج۔ الیرا نے آتے ساتھ کورٹ میں موجود سارے وکیلوں کو حیران کیا تھا۔ اب وہ انہیں ایک دوسرے USB دے رہی تھی۔ اس میں نہ صرف اس کیس بلکہ 20 سال پہلے ہوئے 2 قتل کے بھی ثبوت ہیں۔ CCTV فوٹیجز کے ساتھ میں گواہوں پر یقین نہیں رکھتی، اس لیے میں کوئی کیس نہیں ہارتی، الیرا نے مسکرا کر کہا۔ تمام ثبوتوں اور گواہوں کو مد نظر رکھتے ہوئے عدالت روحان سکندر کو باعزت بری کرتی ہے اور پولیس کو یہ حکم دیتی ہے کہ وہ سلمان شاہ کو اپنے گرفت میں لے لے اور ان کو سزائے موت سنائی جاتی ہے۔ قلم توڑ دیا تھا، قسمت لکھ دی گئی تھی۔ بھائی، باہر آتے ہی وہ روحان کے گلے لگ گئی تھی۔ بتایا کیوں نہیں کہ آنے والی ہوں؟ روحان نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا تھا۔ بتا دیتی تو آپ نے آنے نہیں دیتے اور پھر یہ سب کچھ نہ ہوتا، الیرا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ شکل و صورت میں بالکل روحان اور زوہان پر گئی تھی، مگر اس کی آنکھوں کے رنگ مختلف تھا، وہ گرے تھی جیسے ان کی ماں کی تھی۔ اسرا کی نظریں بس روحان پر تھیں اور روحان نے بغیر کچھ کہے اسے گلے لگایا تھا۔ میرے ساتھ رہنے کے لیے شکریہ، میرے بابا کی طرف سے میں معافی مانگتی ہوں تم سے، میں اس لائق نہیں ہوں کہ تم اپنی زندگی میں مجھے رکھو، پلیز مجھے طلاق دے دو، اسرا نے روتے ہوئے کہا۔ مر کر بھی طلاق نہ دوں؟ روحان نے جلدی سے کہا۔ میری ماں کو بہت پسند تھی تم، اب ان کی یہ خواہش تو پوری کر سکتا ہوں نا؟ روحان نے کہتے ساتھ اسے گلے لگایا تھا۔ بھائی، ویسے مجھے زینب بہت پسند ہے، اگر آپ اجازت دیں تو۔ زوہان کی بات ادھوری رہ گئی تھی کیونکہ سامنے ہی زینب کھڑی تھی۔ میں تمہیں بالکل بھی پسند نہیں کرتی، زینب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کوئی نہیں، آہستہ آہستہ پسند آ جاؤں گا، زوہان مسکرایا تھا۔ وہ سارے ہی مسکرائے تھے۔
عدالت کے فیصلے کو کئی مہینے گزر چکے تھے، وہ لوگ واپس اپنی اپنی زندگیوں کی طرف لوٹ آئے تھے۔ ڈائننگ روم میں بیٹھا وہ اپنا کام کر رہا تھا جب اسرا نیچے آئی تھی۔ بے اختیار روحان کی نظریں اس پر گئی تھی۔ ویسے ہی تم آج تھوڑی مختلف لگ رہی ہو، روحان نے پرسکون انداز میں کہا۔ جب شادی کو عرصہ ہو جاتا ہے نا تو بیوی مختلف ہی لگتی ہے، اسرا نے منہ بناتے کہا۔ میری بیوقوف بیوی، تم سفید رنگ میں مجھے بہت اچھی لگتی ہو، روحان نے اسے حقیقت بتائی۔ اچھا ایسا کہیں نا، ویسے آپ بھی بہت پیاری لگ رہے ہو، اسرا نے کہا اور پھر کچن میں کام کرنے کے لیے بڑھ گئی۔ روحان کی زندگی اب مختلف لگتی تھی۔ اسے آج انہوں نے ایک چھوٹی سی سرپرائز پارٹی رکھی تھی، الیرا کی پی ایچ ڈی مکمل کرنے کی خوشی میں۔ یار سوہان، یہ لائٹس تمہیں کس اینگل صحیح لگ رہی ہیں؟ روحان نے اسے ڈپٹا تھا۔ بھائی ویسے ہی ناانصافی ہے، سوہان جلدی سے بولا۔ میں گریجویٹ ہوا ہوں، مجھے کوئی پارٹی نہیں ملی، بھابھی کا کالج پورا ہوا، آپ نے انہیں بھی پارٹی نہیں دی نا، نہ ہی زینب کو، پھر یہ اچانک الیرا کے لیے سب کچھ کیوں؟ زوہان نے خفگی ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ میں تم سب سے محبت کرتا ہوں مگر الیرا کو میں نے خود پالا ہے، اس لیے اس کی چھوٹی سے چھوٹی جیت پر مجھے فخر ہوتا ہے، مجھے خوشی ملتی ہے، روحان نے ندامت سے کہا۔ یہ سب تو ٹھیک ہے، آپ کیک لینے جب جائیں گے وہ کسی بھی وقت آ جائے گی، اسرا نے باہر آتے انہیں انفارم کیا۔ آ جائے گی کیا مطلب؟ میں اسے خود لینے جانے والا تھا نا۔ روحان کو صدمہ ہی لگا تھا، جانے والے تھے مگر الیرا کو نیو کار خریدنی تھی تو وہ اس میں ہی آئے گی، اسرا نے خوشی سے بتایا۔ اچھا میں جاتا ہوں، روحان نے کہا اور گاڑی کی طرف قدم بڑھا دیے۔ بھابھی میری بیوی کہاں ہے؟ زوہان نے شرارتی انداز سے پوچھا۔ شرم کرو، منگیتر ہے ابھی ہو تمہاری، اسرا نے تاکید کی۔ یہی تو کم ہے، آپ اسے سمجھاتی کیوں نہیں ہیں کہ شادی کر لے، پڑھائی تو ہوتی رہے گی۔ اسرا اس کی بات سن کر مسکرائی تھی۔ ہاں یہ بات تم اسے خود سمجھانا، اسرا نے مسکرا کر کہا۔ اچھا ہے کہاں ویسے، وہ کب تک آئے گی؟ جلدی سے سوال کیا۔ وہ ماما کو لے کر بس آتی ہی ہوگی، اسرا نے جواب دیا۔ وہ سارے ایک ساتھ جمع، ان سب کے بیچ خوشیاں تھیں بس۔ مبارک ہو میری پیاری بہن، روحان نے اسے گلے لگایا۔ تھینک یو بھائی، الیرا نے مسکرا کر کہا۔ ویسے چڑیل تم میری بھی برابر کی بہن ہو، زوہان نے اداسی سے کہا۔ الیرا ہنسی تھی۔ مبارک ہو کرائم پارٹنر، بھابھی یہ ہے وہ دوسرا شخص جس کے لیے میں ہیکنگ کرتا ہوں اور مجھے یقین ہے یہ مجھے ہمیشہ بچا لے گی۔ زوہان کی بات سن کر سبھی لوگ ہنسے تھے۔